The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, welcome, marhaba, ji ayanu, khush amdeed. To recite Durood Pak on the Prophet sallallahu alaihi wasallam brings many blessings and mercies of Allah Azza wa Jal. The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, recite salat upon me in abundance. Undoubtedly your recital of salat upon me will be forgiveness for your sins. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Today's our topic is blessings of the blessed month of Zilhajj. Inshallah Azza wa Jal, we will start with the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. تو کیا کافر یہ سمجھے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنا لیں گے؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت یعنی ضائع ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. تم فرماؤ
ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں. مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے، ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے. سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں. وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے. ہم کو بلانا للہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا.
بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا لا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، وہ خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، وہ خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ، کہیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، کسی دن تو جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے کوچے میں، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے کوچے میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ۔ MashaAllah, Subhanallah, Subhanallah. Dear viewers of Madani channel, blessings of the month of Zilhaj. What can we say about the blessings of this month? اس مہینے میں کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں، کون سی عظیم عبادت ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم آغاز کرتے ہیں اسٹارٹنگ فرام اور توقیر بھائی۔ توقیر بھائی، bless month of Hajj. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
Definitely, Shah Sahib, alhamdulillah, through the mercy and through the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, the entire month of Zil-Hijjat al-Haram, this is from amongst those months that are known as the months of Hurma. And even before the advent of Islam, before the arrival of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam into this world physically, the people in the time of ignorance, these months of Hurma, which was Rajab al-Murajjab, then Zil-Qa'dat al-Haram, Zil-Hijjat al-Haram, and Muharram al-Haram. These 4 months, even then, they had the sanctity of these 4 months. To such an extent that it is mentioned in the narrations that during these months, they would not, if there was any war taking place, they will stop all battle due to the sanctity of this month. And this was in the time of ignorance. Then obviously the arrival of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam took place, and the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, wherever there was ignorance, he illuminated it all. Alhamdulillah, with that blessed arrival. And now in our Sharia, in the Sharia of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam, there are many narrations telling us about the blessings of the month of Zil-Hijjat al-Haram. And even from the entire month, especially the first 10 days. It is mentioned in the narration that leaving the month of Ramadan al-Mubarak, there are no better days in the court of Allah subhanahu wa ta'ala for worship other than these 10 days of Zil-Hijjat al-Haram. So we all know the blessings of the month of Ramadan al-Mubarak. And the narration that I've just mentioned states that leaving the month of Ramadan, the entire year, the remaining 11 months that we have of the year, the most important 10 days, first Ashra, is the first Ashra of this month of Zil-Hijjat al-Haram. And there's many blessings in this as well, many worships that we are to do. The Prophet sallallahu ta'ala wasallam has told us certain ibadat that we are to do on these nights as well, inshallah ta'ala, and we'll come on that throughout the silsila as well, inshallah. MashaAllah, MashaAllah. जी हमारे साथ आज वसीम भाई मौजूद हैं. कैसे हैं वसीम भाई, आप खैरियत से हैं? Alhamdulillah. Sayyid Sahib, alhamdulillah, this beautiful month of Hajj, alhamdulillah. And Sayyid Sahib, you know, today if you look at a business, now what happens is when the business's peak comes, when the demand starts to increase, the employees, they get happy. Why? Because now there's going to be more work, there's going to be more time for overtime, and we're going to have more money coming in. Now, no comparison at all, but this is that blessed month that if you perform only one good deed in the first 10 days, it's multiplied by 700 times. I mean, one good deed is multiplied by 700 times. And if you look at a business, Sayyid Sahib, how much is the maximum profit a business is going to receive? Maybe double, maybe triple, let's say 4 times or 5 times. But in this blessed month, and especially in the first 10 days, one good deed you do, alhamdulillah, is multiplied by 700 times. And if you look at worshipping Allah, it's mentioned that those blessed people who worship, especially in the first 10 days in the nights, they get the reward of worshipping on the night of Laylatul Qadr, alhamdulillah. So especially, and viewers might be thinking that, they might have this thought that, look, worshipping, maybe we have to read namaz or read the Quran. No doubt this is great worship, but also seeking Islamic knowledge, this is also a form of worship. Alhamdulillah, we at this moment in time, it's the night at the moment, and we are delivering at this moment in time, this is also a form of worship. Those viewers who are watching with the intention of gaining reward and seeking Islamic knowledge, this is also a form of worship. Reciting Durood Pak upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam is also a form of worship. We should worship Allah throughout our life, but especially in these first 10 days, we should try to increase our worship, inshallah. And Sayyid Sahib, those people that actually respect the first 10 days of this blessed month, it's mentioned that they get 10 blessings. The first of the blessings that they get is that they get blessings in their age, inshallah. Number 2, they get blessings in their wealth. Now everyone wants this today. We want barakat in our wealth, in our sustenance. If you respect the first 10 days of this blessed month, inshallah, you will get blessings in your wealth, inshallah. Number 3, protection of offspring, inshallah. Number 4, your sins will be forgiven. Number 5, inshallah, your good deeds, they will increase, inshallah. Number 6, something that we all need. At the time of Nazar, inshallah, your time of Nazar will be easy for you, inshallah. Number 7, it will be light for you in the darkness of the grave, inshallah, by respecting this blessed first 10 days. On the scale of deeds, your good deeds will be heavier, inshallah. And number 9, freedom from the fire of Jahannam. So if you respect only these blessed 10 days, inshallah, this is the reward that you will get in return. Alhamdulillah, Allah's blessed us with this great blessing. We should try to take full advantage. And inshallah during the course of the program we will continue, inshallah. जी बहुत सारी चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी कि हमें इस महीने में करना क्या है.
پہلے انہوں نے بتا دیا ایوری ڈیڈ ملٹیپلائی بائی 700 ٹائم. اب آپ غور کریں کیسا زبردست سیزن ہے نیکیاں کمانے کا. ہوپ کہ آپ نے کوئی اسکیجول بنا لیا ہوگا کہ اب کتنا اور زیادہ درود پڑھنا ہے, کتنا اور زیادہ ذکر کرنا ہے, کتنے اور زیادہ نوافل کی کثرت کرنی ہے, ریسائٹیشن آف ہولی قرآن اور کتنا زیادہ کرنا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس 10 دن میں نہیں بلکہ تھرو آؤٹ دا منتھ, تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم کرنا. لیکن خاص طور پہ جب مینشن کیا جائے, دیکھیں اللہ کی رحمت تو ویسے ہی برستی رہتی ہے, بہانے ڈھونڈتی ہے, مغفرت ہے, کوئی آنے طلب کرنے والا. لیکن خاص طور پہ جن ایام کا مینشن کیا گیا ہو, اور ایام دنیا میں جو سب سے کیا کہتے ہیں نا اللہ کے نزدیک جو عشرہ افضل ہے وہ یہ عشرہ ہے. کون سا ذی الحج کا؟ تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے مقرب جو ہے یہ عشرہ ہے. اس میں کتنی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ خاص طور پہ مینشن کیا گیا. رمضان میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے والے نظر آتے ہیں, لیکن ان 10 دنوں کے حوالے سے شاید کچھ لیک آف انفارمیشن کہیں حفیظ بھائی, یا لیک آف اسلامی نالج کہیں کہ وہ توجہ نہیں ہوتی. اس میں قربانی کا ایک وہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ بس قربانی کرنی ہے, کون سا وہ آ رہا مہینہ یہ پتہ ہے قربانی, یہ نہیں پتا کہ وہ سیکریفائی یاد کیا دلاتا ہے ہمارے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی بہت اچھا تساں مطلب کہ اس بارے توجہ دلوائی ہے کہ قربانی وغیرہ دوسرے لوگوں نے. ان سلسلہ یہ ہے کہ سارے تخو اوقات, سارے دیہڑیاں, سارے مہینے اللہ تعالیٰ نے طرفوں ہیں بے شک جی, لیکن کچھ گھڑیاں ایسیاں ہیں جڑیاں خاص اللہ رسول نے طرفوں سے بیان کی. کچھ پھر دیہڑے ایسے جڑے خاص, صحیح, پھر کچھ مہینے ہوئے گے جڑے خاص بے شک جی. تہجد نہیں کڑی ایسی ہے بھائی جناب دعائیں قبول ہونے نا. جمعے نہیں کڑی مطلب کہ ہر روز جو ہے نا 700 ہر نیکی 70 نے برابر ہے. اس طرح پھر رمضان نہ مہینہ, اس طرح پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 4 مہینے نے بارے مینشن کیتا, حرمت والے مہینے ہیں جی. جس طرح توقیر بھائی دسیا حرمت ایسے ہے کہ وہ جنگ و جدل بھی مطلب کہ اگر اپنے پیو نہ قاتل بھی سامنے آئی جانا سا نا تو نہیں منہ موڑ لینے والے سے, ٹھیک ہے. اتنی مطلب کہ عزت والے شروع سے یہ مہینے. اور اس نے بھی دسیا کہ جس طرح بھائی صرف قربانی نہیں آ, ان گل یہ ہے کہ اصل کی مہینے پتہ ہی کوئی نہیں مسلمانوں کی ہوتا ہے. صحیح, پوچھو کتنے نمبر نہ مہینہ ہے بھی منہ تک سن, مہینے نے نام بھی کوئی نہیں پتا. تو بہت دور نہیں گل یہ کہڑا مہینہ تو کرنا کیا, تو وہ تسن گل ہی کہ علم نہیں کمی ہے جی. اور یہ چینل ہی جڑا اور یہ سلسلہ اسے واسطے آ کہ اس آگاہی ہوا ہے. اور لوگ دسے نہ دسیا 700 نیکیاں جناب. اس ماشاء اللہ پہلی سو کی نیت 9ویں تک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر روز روزہ رکھنے والے سے. اور اتنی اس نے حرمت ہے, اتنی عزت ہے. اس نے بھی نماز بھی ہے, اس نے روزہ بھی ہے, اس نے صدقہ بھی ہے. اج تک جانی بھی صدقہ تو مالی بھی صدقہ, اسی ساری عبادت آئی گئی اس مہینے میں. اور تساں دسیا کہ 9ویں کی اتنے لوگ جہنم وچوں آزاد ہونے نا, اتنے آزاد ہونے, اتنے پورے سال نہیں ہونے. اور اس واسطے اس مہینے نہیں حرمت باقیوں کو بھی بہت زیادہ ہے. رمضان میں اپنی جگہ, شب قدر نہیں اپنی جگہ, لیکن اس نے تو بہت زیادہ بیان کی گئی ہے نا. 10 دیہڑیاں نہیں, پھر یوم تشریق آئی جانا اس نے اپنی حرمت ہے, تسبیح تحلیل نہیں اپنی ہے, پھر قربانی آئی جانی اس نے اپنی ہے, حج آئی جانا. کیا چیزاں اس جڑیاں نا اس مہینے میں شامل ہیں, ہر ایک اپنی جگہ مطلب کہ جڑا نا. اج تس دیکھو انشاءاللہ ڈسکس ہو سی یعنی عرفات وچ گیا بندہ اور ایسا ہوئی تو مڑیا کہ اج ماؤں نے پیٹا چپا. کیا عظمتیں ہیں اس مہینے, سبحان اللہ. بہت کیا بات کریں. واقعی یہ ہمیں ایام جو ہیں یہ غفلت میں نہیں گزارنے چاہیے. بہت زیادہ ان اویئرنیس ہے, اور اسی مدنی چینل پہ ماشاءاللہ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں بھی, مدنی چینل پہ بھی پروگرام, پھر سیزن وائز ڈیز وائز بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کیا اسلامی ہمارا تہوار آ رہا ہے. یہ 10 دن یہ فالتو چینل دیکھنے میں نہیں ہے, یہ آئی پیڈ کے نہیں ہیں, یہ لیپ ٹاپ کے نہیں ہیں. یو کے میں ویسی راتیں چھوٹی ہیں, یورپ میں بھی چھوٹی ہیں, تو جلدی فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو یہ 2-4 گھنٹے ہوتے ہیں, ان کو عبادت میں گزار لیں. بنا لیں جی میں آدھا گھنٹہ جو ہے وہ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کروں گا, پھر 15-20 منٹ میں ذکر اذکار کروں گا, میں درود شریف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے 76,000 گڈ ڈیڈ, 76,000 سنز جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں, 76,000 درجات بلند ہو رہے ہیں. اب آپ غور کریں, ایک بس 10-15 منٹ بسم اللہ شریف ہی پڑھ لیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو اس کی کتنی برکت ہے. 99 بلائیں دور کی جاتی ہیں. یعنی اپنی زندگی کا تھوڑا محاسبہ کریں اور ان 10 دنوں کو اپنی لائف چینجنگ جس کو کہتے ہیں نا یہ وہ ایام بنا لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آگے کی زندگی انشاءاللہ کس طریقے سے برکتوں والی ہوگی. Definitely say yes, and mashallah, you just mentioned it as well.
that, if someone wants to achieve something, he sets himself some goals, some targets. Now for these blessed 10 days of this blessed month of Hajj, we should set ourselves these targets, these goals, that every night before I go to sleep, I need to finish at least one ruku of the Holy Quran. I must recite Durood Pak at least 1,000 times, at least during the day or at least before going to sleep. I must read some Nafal Salah. So until you don't give yourself a target, you're not able to achieve it. So my request to the viewers of Madani channel and all the brothers sitting here as well is that we should try to set ourselves these targets, inshallah Azza wa Jal, to use this time wisely. Because they can say, it's simple as this. These 10 days will pass. Allah. We don't know if we're going to be here next year. So let's use this time wisely, spend these 10 days inshallah Azza wa Jal doing the zikr of Allah, reciting Durood Pak upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and keeping ourselves occupied in the zikr of Allah inshallah. حفیظ بھائی بڑی زبردست باتیں چل رہی ہیں ان ایام کی. اور اب رات شروع ہو چلے یہ تو ایام ہے نا خالی 10 کے, ہم تو پورے مہینے کی برکت ہوگی کیا کہنے ہوں گے, لیکن تھرو آؤٹ دا لائف بھی جیسے دعوت اسلامی کے اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی سورہ ملک پڑھنی ہے, ہر رات کو پڑھنی ہے, یو ول بی سیف فرام دا پنشمنٹ آف, لیکن خاص طور پہ چاند رات کو, کہ جو سورہ ملک چاند رات کو پڑھتا ہے وہ پورا مہینہ جو ہے نا وہ امن میں آ جاتا ہے, آفتوں اور بلاؤں سے بچ جاتا ہے, کیونکہ اس میں 30 جو ہے وہ آیتیں ہیں اور ہر دن پر ایک جو ہے کفایت کرتی ہے. سورہ ملک only 5 minutes. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو اپنی زندگی میں پابند بنا لیں اپنے آپ کو, پھر آپ دیکھیں اپنی زندگی میں کیسی برکتیں آئیں گی. بالکل شاہ جی. دیکھو قرآن ماشاءاللہ ایسا کہ تسیں اس کی بار بار اگر ایک چیز پڑھنے رہے تو زبانی یاد ہو جانی ہے. بعض وقت تو امام صاحب تلاوت کرنے رہنے تو پیچھا مقتدیاں کی یاد ہو جانی ہے صورتیں جی. تو میں سمجھا ہفتہ 2 ہفتے بھی لگنے سورہ ملک زبانی یاد ہو جاسی. نماز اس بندہ روز اس نے کوشش کری پڑھا ہے جی, صبح ساری دیہڑی جی نماز پہلے یہ آیتاں پڑھساں یہ پڑھساں اگر تو زبانی یاد ہوئی جائے نا جس کی صورت میں سمجھنا سونا اس نے ہاتھی چاہ گیا. جناب جڑا روز مغرب صبح پڑھنا صرف چاند رات کیا ہی ہے, روز مغرب صبح جڑا نا اس کی تلاوت کرسی وہ عذاب قبر نہیں ہو لگا, وہ تو مطلب کہ پار ہو گیا نا, وہ تو پار ہو گیا جی. اور اس لیے خاص کر اس مہینے پھرتا ہے پھر نفل عبادتاں بھی اس نے وچ جن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ ایک جوان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثاں سننا ہونا سا تے او جدو چند نظر آیا تے اگلے دن روزہ رکھی گندا سا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلایا تو پوچھا لگا تو بھائی کیا وجہ ہوئی تساں جی یا رسول وسلم قربانی نہ تے اج نہ مہینہ آیا تے میں ہے مکی بھی لوگوں نے دعا تے لبن تے میں روزہ رکھی کندا. تو آپ فرمایا کہ تو کوئی ہر روز نہ ہر روزے نہ 100 غلام, لمبی حدیث میں تھوڑا چھوٹی آگے بات لمبی بھی ہے, 100 غلام آزاد کرنے. اور صرف نفل روزے نہیں جڑی ہیں نا, میں دسنا چاہنا ایک بندہ جو نفل روزے رکھنا ایک نفل روزہ جہنم کو اتنا دور ہوئی جانا جتنا زمین تے آسمان نہ فاصلہ ہے. سبحان اللہ. تو روٹین بنانی چاہیے. چھٹی بھی آتی ہے حفیظ بھائی, چلو کام بھی ہے تو کوئی بات نہیں, چھٹی بھی آتی ہے, کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بالکل. اور جڑا نویں روزہ آنے کہ روایتیں چشنا کہ سال پہلے نے اور سال اگلے نے سارے گناہ معاف ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ ایسے ایام ان کو تو غفلت میں گزارنا ہی نہیں چاہیے. اور یہ زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کی مسافت بتایا گیا ہے حدیث پاک میں, کہ 500 سال کی مسافت, یعنی کہ گھوڑا چلے اور دوڑتا رہے 500 سال تک چلتا ہے تو اتنا سفر جو ہے نا وہ طے کرے گا. اور نفلی روزوں کے تو ویسے ہی بہت ہیں, تو اس مہینے میں رکھنے چاہیے. وہ بھی بتائے گا نا ایک کوا اڑے جی, اور کوا اڑے اور وہ جب تک جو ہے نا وہ مر نہ جائے. اب کوے کی عمر جو ہے 1000 سال ہونی, اللہ اللہ, کہیں 500 سال ہے اور کہیں 1000 سال, کوئی 500 سال کہیں 1000 سال, اتنی عمر ہوتی ہے. اب آپ غور کریں کہ ایک روزہ رکھیں اور جہنم سے کتنی دور کر دیا جاتا ہے نا, خندق دور کر دیا جاتا ہے. یعنی پیدا ہونے سے بعد وہ مرنے تک اڑنا ہی رہا تو جتنا فاصلہ طے کرسی نا 1000 سال اتنا دور ہو جانا. See, you did a program a few months ago, easy deeds, big reward. Small deeds, big reward. Now these actions which Hafiz Bhai is mentioning, and mashallah you mentioned as well, these are small actions, meaning you say subhanallah once, a tree is planted for you in paradise. You say alhamdulillah once, a tree is planted for you in paradise. Just one day of fasting, and mashallah this is the reward. So definitely we should take advantage of this time. I just wanted to say something here that the bridge of Sirat is that bridge that is thinner than a piece of hair and is sharper than a sword. That's how difficult that bridge of Sirat is going to be. That thinner than a piece. Today if a thread of hair falls onto the floor, we won't be able to find it. But it's mentioned that if you give Qurbani,
that animal, inshallah azza wa jal, will be your ride on the bridge of Sirat, inshallah. So we should definitely, inshallah azza wa jal, not only asar, we should give our qurbani for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, for Hazrat Ghaus Pak, for the pious people, and those family members from our family who have passed away, inshallah azza wa jal. جی توقیر بھائی بہت زبردست مہینہ ہے, اس کی تو برکتیں بتاتے جائیں تو دل ہوتا ہے کہ بس سارا سال یہ مہینہ ہی رہے. Definitely. Alhamdulillah, we were talking about spending the nights, especially in worshipping and doing other forms of worship and everything. One hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, in which the Prophet sallallahu ta'ala explains that the first 10 days of the month of Dhul Hijjah al-Haram, according to Allah subhanahu wa ta'ala, there's no days that are greater than this. And the Prophet sallallahu ta'ala here, he tells us what to do. He says that in these 10 days do the tahleel. What does tahleel mean? It means reciting la ilaha illallah. As well as the takbir, meaning saying Allahu Akbar, and tahmid, meaning praising Allah and say Alhamdulillah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam tells us to do these three things abundantly, especially during the nights of the first 10 days of this the month of Dhul Hijjah al-Haram. So inshallah ta'ala, if we can make it a habit of reciting La ilaha illallah, Allahu Akbar and Alhamdulillah regularly and abundantly throughout these nights, inshallah ta'ala, we'll gain benefits of this hadith as well. And another narration that we generally hear all the time in relation to worshipping for the entire night. And it is mentioned in narrations that whoever reads his Salatul Isha with Jama'at, and then he reads his Salatul Fajr with Jama'at as well, then inshallah ta'ala it will be as if he has spent the entire night in worshipping. So inshallah ta'ala, if all of the Ashiqan Rasul go and attend the Ashiqan Rasul Masajid, inshallah ta'ala, offer the Salah with Jama'at, inshallah azza wa jal, and gain the blessings of this as well, inshallah. ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. صحیح ਦਿਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਾਈ ਛੋੜਨਾ. صحیح بات ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖਲਾ ਵੀ ਪਹਾੜ ਲੱਗਣਾ. کیا بات ہے. ਜੀ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਸੀ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਸੀ. صحیح بات. ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਅਸਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਮਗਫਰਤ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣੇ. ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ फरमाया कि जिसकी कुर्बानी देने की ताकत थी सी ते नीस दिती असां ने ईदगाह च ना अच्छा ईद पढ़ने वास्ते असां तो राजी करने ने पीछे पे हुए हैं तो तुसो मतलब कि नाराज करने वाली मतलब कि जो है ना यार कुर्बानी नहीं कर रहे यार ये गल यार वो गल वो एक कुर्बानी दी सी वो सारे घर रहने तरफों चाहिए दिता बकरा ना मसाइल पूछे किसी की भी नहीं हुई किसी ने भी नहीं हुई ना जी खाना जाए लेकिन कुर्बानी किसी की नहीं कुर्बानी को नहीं ना हुई गोश्त लभी जैसे ठीक है खाओ कुर्बानी उस ना बकरे ना लेकिन ये मसाइल सीखने पैसन ना ए जी मेरी तरफों अब्बा और चाहिए ने यार साहब बेराम पता ही कोई नहीं पुत्र है कि पुत्र दिता अब्बे आरा की इजाजत चाहिए नहीं उसी पूछना पैसी या उन्हें पता होया पक्का हाँ जी देने ही देने और उन्होंने नाल शामिल है ये मसाइल तको ना जिस वेले नमाज आएगी मसाइल सीखने पैसन सही रोज़ा उस फर्ज हो गया मसाइल सीखने पैसन सही आज उस फर्ज हो गया उसमें मसाइल सीखने पैसन ये मसाइल कुछ आंदे शरीयत ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिते ना असां की सही ते असां ओ आखसन तो कुछ मैं इतना कुछ कोशिश की मैं इतनी मेहनत की अपने सारा कुंभा लाई छोड़िया इसने तो ये मतलब हमारी उम्मत ने हालत तको कि नेड़ा भी नहीं इश्ने इस दीन ने सौ गल्ला करने को हालांकि हफीज भाई नाबालिग की तरफ से अगरचे वाजिब नहीं लेकिन कर दे तो भी बेहतर है तो यहाँ तो बालिग मौजूद है 18 20 25 साल की बच्ची है बच्चे हैं ओ जी वो तो अभी कमाने लगे हैं भाई अभी कमाने लगे पहले मालूम तो कर लो शरीयत क्या कहती है तो प्लीज उनके अपने फोन होंगे टैबलेट होंगे सब कुछ होगा नहीं होगा तो कुर्बानी के लिए पैसा निकालना बड़ा मुश्किल होगा कैसी माल की मोहब्बत है कैसी बरकतें आप लोगों को मिलेंगी जब इस तरह हमारा हाल होगा कि जो चीजें हम पर वाजिब हैं हम वो भी नहीं अदा कर रहे हैं ना अपने बच्चों को सिखा रहे ना खुद एक होता है कि खुश दिली से देना यकीन करें जो खुश दिली से देते हैं ना उनकी कुर्बानी का मजा ही कुछ और होता है ये याद रखिएगा गिव कुर्बानी for the pleasure of Allah Azza wa Jal with piety and sincerity वो हैप्पीली होकर देनी चाहिए वो तो वो आह करके देना और वाह करके देना दे तो दोनों तरफ जाता है लेकिन आह करने में वाह करने में बिग डिफरेंस दोनों में फर्क होता है तो नियत जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है खुशदिली के साथ देनी चाहिए और अल्लाह की रिजा के लिए देनी चाहिए तकवा परहेजगारी ये नहीं कि अच्छा बहुत से देते भी हैं तो एहसान जताते हैं कि भाई हमारे तो जो है ना आया हुआ है बड़ा
آیا ہوا، پھر اس کی پکچر لگاتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے سوشل میڈیا پہ، تو فیس بک پہ، تو اسٹیٹس پہ کہ یہ میرا. کیوں کسی بیچارے غریب کی غربت کا مزہ؟ اللہ نے آپ کو دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دیا نا. یو کین بائی 10,000 pound ون اور 100,000 pound. آپ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اب آپ لا رہے محلے میں سب آئے دیکھنے کے لیے، جو دیکھنے نہ آئے اس سے آپ کا دل کھٹا ہو کے جلتا ہے میرے سے، پھر آپ اس کو دنیا میں تشہیر بھی کرتے پھر رہے. نیت کیا ہے؟ اب جو غریب بیچارہ جو ایک چھوٹے سے شیر بھی نہیں ڈال سکتا، اور آپ دکھا رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں. اپنی نیتوں پہ ہر کوئی خود جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے. اگر نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے تو پھنس جائیں گے. کیا کہتے ہیں وسیم بھائی؟ بالکل جی جی. گل تکھن قربانی ڈنگر آندا ہے نا، جانور ڈنگر آنے سا ڈنگر آندا تو اس کی دوبارہ قربانی بولو، اچھا لگتا ہے. جانور جانور چلو ڈنگر 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 اچھا ڈنگر ٹھیک ہے. تے تساں میرا سن کیا فرمانے، اے سمجھو کہ اپنے نفس نے قربانی کرنا. اللہ اللہ. مطلب کسا نا جانور گزریا، اس ذرا منہ ماری چھوڑیا، تساں نے ڈنگراں نے اس چارے چوں تساں اس نے پیچھے ہی جانی نہیں پئی گئی، چنگی تساں قربانی دینے پہ اللہ نے. قربانی تے یہ ہے کہ یہ بھی قربان کیتی انشاءاللہ اللہ رسول نے دین واسطہ ہے. اپنی جان بھی قربان کرساں، اپنا مال بھی قربان کرساں، اور لوکاں نال جڑا نا اخلاق نال پیش نا، یہ قربانی تے نہیں ہے تساں ہن دسیا. قربانی اللہ تعالیٰ نا قرب حاصل کرنے واسطے ہی ہے، اللہ راضی ہویا سنال. اے نہیں وہ تھوڑی دیر پہلے جڑا وسیم بھائی بھی قربانی چاہیے دیتی، جڑا مطلب توقیر بھائی جڑا میں نہیں دیتی، یار نہیں دیتی تو اکثر یار حفیظ بھائی کو نہیں دیتی، بڑی بات ہے یار میں بھی دیا. یہ قربانی نہیں ہے. بھراؤ بھی چاہیے دیتی، چاچے بھی چاہیے دیتی، پتری بھی چاہیے تو میں رہی گیا نا، اللہ نے رضا واسطہ ہے. صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح ہے. جی وسیم بھائی، آپ کے مدنی پھول اور پھر ایک پیکیج ہے، اور کلام کی بھی فرمائشیں، کالز بھی ہیں، میسیج بھی، بہت کچھ ہے، اور وقت کم ہے ہمارے پاس، دو نئے سیگمنٹس اور سیگمنٹس بھی ہیں. جی ہاں، چلیں وہ کلام کے انشاءاللہ لیتے ہیں سیگمنٹ. یہ ریڈی ہمارے پاس سائن لینگویج. بڑے کل تو کوئک پہنچے تھے، آج دیکھتے ہیں کون کتنی دیر میں پہنچتا ہے. جی وسیم بھائی کیا فرماتے ہیں؟ Sayyid Sahab, this month of the blessed month of Hajj, alhamdulillah, this is the final month of the Islamic calendar, and then the first month is Muharram. Now the final month of the Islamic calendar and the first month of the Islamic calendar, they both remind us of one particular thing, and that's sacrifice. Unfortunately, in our society today, you know, this sacrificing our time, sacrificing our wealth, it seems like this doesn't exist. If you look at Bibi Hajara radiallahu ta'ala anha, it's mentioned that when Shaitan came to her and Shaitan said to her that, where has Sayyidina Ibrahim alayhi salam taken your son? She goes, he's taken him out for a task. He goes, no. He thinks that Allah Azza wa Jalla has sent him order that sacrifice his son. Straight away, a mother said that if he's doing this, if he's obeying the commandment of Allah, then he's doing right. But today what happens in our society, a child is coming to the masjid, going towards the Madani Kafir, coming towards the Ijtimaat, mother's like, no, don't go here, don't go there. Meaning we don't sacrifice anything for our deen anymore. We don't sacrifice time for our deen anymore. But if you look at the pious people of Allah, if you look at the prophets, they used to sacrifice everything on the name of their religion. So it's very important, especially you talked about knowledge. It's our job especially to open up the books, to enroll onto the courses of Dawat Islami and find out, do I have to give Qurbani or do I have to give Qurbani? If I have to give Qurbani, what are the rulings of Qurbani? So it's very important that we take some time out. The way we take time out for the worldly things, we take time out and we learn about the Masail. یہ دین سیکریفائسز صحیح پھیلا ہے. ہمیں تو کہتے ہیں نا پلیٹ میں جو ہے نا وہ مل گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دین کے لیے قربانیاں کیسی دی گئی ہیں. صحابہ کرام علیہ الرضوان کی لائف، ہمارے پائس بزرگان دین ان کی لائف کو پڑھے تو پتہ چلے کہ قربانیاں کیا ہوتی. 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیسے زندگیاں کو آدھے کھجور سے روزہ رکھتے تھے، آدھے کھجور سے افطار کرتے تھے. آج تو ہمارے پاس اتنا کچھ ہے پھر بھی نہ روزہ رکھا جاتا ہے نہ سیکریفائسز دی. اللہ ہم کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا زبردست ایک عبدالحبیب بھائی کا ہمارے پاس پیکیج بھی آیا ہے، کچھ میسیجز بھی ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. ام حسان رضا فی الحال ہیں اور 1000 ٹائم درود شریف پڑھا ہے اور سب کا ثواب آپ کو پیش کیا ہے. بہت شکریہ. ام نقاش 1200 ٹائم درود شریف، 500 ٹائم بسم اللہ شریف برمنگم سے. بہت شکریہ آپ کا. ظفر حسین بھائی ماشاءاللہ 2600 ٹائم درود شریف، 119 ٹائم بسم اللہ شریف. اور تمام ٹیم کو کوششوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی، ام ثاقب فرام بریڈفورڈ سے 75,000 ٹائم درود شریف. استغفار 66,500 ٹائم درود شریف پوری فیملی نے بھیجا. لا الہ الا اللہ 51,000 ٹائم پڑھا ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ 500 ٹائم پڑھا. دیکھیں یہ ہے واقعی یہ زندگی ہے، یہ لمحات ہیں جو واقعی اپنے لمحات جو ہے نا اللہ کی عبادت میں گزار رہے ہیں، ذکر میں گزار رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بھی میسیجز ہیں وہ تھوڑی دیر میں لیتے ہیں. پہلے عبدالحبیب بھائی کا پیکیج دیکھتے ہیں انشاءاللہ.
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. ذوالحجہ کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے، اور اس کا خاص طور پہ جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، اس میں کتنی برکتیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام شب قدر کے برابر ہے. سبحان اللہ. ہو سکے تو روزے رکھیں. اور میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس دن یعنی عرفہ کے دن کے روزے کی تو کیا ہی بات ہے. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سلطان مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ ہے، مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذوالحجۃ الحرام کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا ہے. ہاں مگر جو حج پر جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، حاجی پر یوم عرفہ کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. باقی ساری دنیا کے مسلمان ضرور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس طرح کے مدنی پھول لے کر پھر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. عبد الحبیب بھائی کے بھی مدنی پھول آ رہے تھے. عدیل بھائی کچھ انشاءاللہ کلام کی فرمائشیں سنائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف. جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف. پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب. سبز گنبد کا حسین جلوہ دکھا دے یا رب. مسجد نبوی کا پر نور منارہ دیکھوں. مسجد نبوی کا پر نور منارہ. روزہ پاک
جالی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے آنکھ جب بندے خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا کاش در یار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا کے دربار کے پاس بلا لو ہم غریبوں کو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہو تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے حضور آپ کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے چوم لوں کھائے نگاہوں سے سنہری جالی اشک بارہ سے منبر کبھی جلوہ دیکھوں اشک بارہ سے منبر کبھی جلوہ دیکھوں یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں آ کر کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ اللہ آمین اللہم آمین اللہم آمین. Our segments اشاروں کی زبان سائن لینگویج انشاءاللہ بکلیٹ ہوتا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یا مکتبۃ المدینہ کا کوئی سا بھی وہ انہوں نے سائن لینگویج سے اب وسیم بھائی یا منی اپنا توقیر بھائی کون جی وسیم بھائی اشارے کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ پک کر لیں گے چلیں جی اب وہ آپ نے نہیں دیکھنا مجھے دینا آپ نے توقیر بھائی ادھر آپ میں اشارہ کروں گا نہیں وہ اشارہ کریں اچھا آپ ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں تو یہ غلط بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی کیمرے بھی دکھا دیا تھوڑا سا کچھ بلاکنگ ہونی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی ریڈی ہو رہے ہیں 30 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس جب میں آپ سے کہوں گا مدینہ پھر آپ نے شروع کرنا ہے
वसीम भाई मदीना क्या कर रहे हैं वसीम भाई, कुछ दिखा रहे हैं, जान लगा रहे हैं शायद। नहीं आप कुछ नहीं बोले, आपकी कहाँ से आपकी बारी आएगी तो आप बुकलेट है जी हाँ, बुकलेट का ही है, लेकिन अब आप ये लग रहा है कुछ जान दिखा रहे हैं, कुछ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। क्या बात है जी, पहुंच गए हैं और 7 सेकंड बाकी थे और तौकीर भाई पहुंच गए माशाल्लाह। क्योर फॉर एंगर, जान तो बड़ी लगाई इन्होंने तोड़ने की, लेकिन तौकीर भाई पहुंच गए थे। चले जी अब हफीज भाई जी, अदील भाई आप बीच में बात कर रहे थे तो आप मेरे ख्याल में आप ही इशारा करेंगे, ठीक है ना? और हफीज भाई इंशाल्लाह बूझेंगे इंशाल्लाह। चलो मैं हफीज भाई निकाल लेता हूँ थोड़ा सा आगे। हफीज भाई तो नहीं देखेंगे इंशाल्लाह, हफीज भाई इंशाल्लाह जी। आप कर रहे थे ना इशारे, तो अब करें आप, बोलना कुछ नहीं है मुंह से आपने, वसीम भाई ने तो पहुंचा दिया। ठीक है जी, मदीना। माशाअल्लाह। नमाज के बारे में है कुछ नहीं? जी कुछ परेशान नजर आ रहे हैं हफीज भाई। सलाम की कुछ टाइम बिल्कुल 1 सेकंड और दे देते हैं। चलें जी, देखा हफीज भाई को ना पहुंचाने में जो है ना वो आपका कसूर है इसमें, तो फिर आप दूसरों की बारी में बोलना आसान होता है जी। मेरे ख्याल में तौकीर भाई समझा देंगे अभी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मदनी काफिला, उसके बारे में कौन सी किताब है? ये किताब है हफीज भाई, किताब का नाम है, उसी के मुताल्लिक क्या है? अच्छा जी, नेक बनने और बनाने का नुस्खा। क्या बात है, माशाअल्लाह। काफिला वही ना, काफिले पे गए तो है ना। पाक टू पाई की नेक बनने बनाने का नुस्खा। चलें जी, कोई ना, तो जाओ तो वही ना पता फिर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले हम इंशाल्लाह अपना कुछ कॉल्स भी हैं इंशाल्लाह, 1-2 मैसेजेस पढ़ लेते हैं, फिर मजीद मदनी फूल लेंगे। लेस्टर से माशाल्लाह आए हैं 14,952 टाइम दुरूद शरीफ पढ़े हैं। क्या बात है, लेस्टर वाले भी आ गए हैं। इनमें इमरान रजा भाई लेस्टर से 10,000 टाइम दुरूद शरीफ इन्होंने ही पढ़ा है। 4,084 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ा साम अमीन फ्रॉम डडली, सदाकल्लाहु खैरा। इसी तरह डडली से, डडली वाले टॉप कर रहे हैं माशाअल्लाह। डडली से जो आशिकान रसूल दुरूद शरीफ पढ़ते 98,384 टाइम दुरूद शरीफ पढ़ा है। क्या बात है, अल्लाह जज़ाए खैर दे इन तमाम आशिकान रसूल को, मदीने की बाद अब हाजिरी अता फरमाए आप सबको। आसिफ हुसैन फ्रॉम लंदन 1000 टाइम दुरूद शरीफ एंड बिस्मिल्लाह शरीफ 313 टाइम, और उम्मे यूसुफ 1200 टाइम दुरूद शरीफ। कुछ और मदनी फूल हो जाए इंशाअल्लाह जी। Alhamdulillah, Shah Sahab, throughout today's program we'll be talking about how to utilize the month of Dhul Hijjah al-Haram. You mentioned previously as well that what we should do and what we how to make the most of this. We talked about the fazail and the blessings. Is that now what we need to do is we need to make a schedule. We need to have a mindset of what we actually want to achieve of this month. We've got 30 days of the month. By the end of Dhul Hijjah al-Haram, have a target that what we want to do. Abdul Hafiz Bhai mentioned about memorizing Surah Mulk Sharif. There's 30 verses in Surah Mulk, and there's 30 days of Dhul Hijjah al-Haram. If we take it upon us, memorize one verse every single day, inshallah, by the end of Surah Dhul Hijjah al-Haram, we would have memorized all of Surah Mulk Sharif. So stuff like this, little things, if we include that into our daily routine, even if it's something 5 minutes in the morning, 10 minutes in the afternoon, another 5 minutes in the evening, like that, all together we've given 20 minutes to a particular thing. But because it's broken down, you won't feel it as much. So inshallah ta'ala, if we do this, it will be very beneficial for us as well, inshallah. माशाअल्लाह, इस महीने में की बड़ी बरकतें हैं। वैसे जो लिखा गया है कि हजरत सैयदना फरकत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एवरी नाइट जो आसमान है उसके दरवाजे 3 दफा खोले जाते हैं। बट ऑन द ब्लेस्ड डे ऑफ फ्राइडे 7 टाइम जो है आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं।
لیکن عرفہ کی جو رات ہے اس رات 9 مرتبہ دروازے کھولے جاتے ہیں. یعنی پتہ چلے کہ یہ ایام جو ہے نا یہ کتنے برکتوں والے ہیں, ہر چیز میں جو یہ فضیلت رکھتے ہیں. آیت الکرسی بھی کثرت ہونی چاہیے, آیت الکرسی کی بھی, سورہ فاتحہ کی بھی کثرت کرنی چاہیے, درود شریف کی بھی کثرت کرنی چاہیے. اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی ذوالحج کی ہر رات وتر کے بعد 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر اور سورہ اخلاص ایک بار پڑھے, اللہ پاک اسے بدن کے ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. 1,00,000 دینار صدقہ کرنے اور 7 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے. یہ بڑی پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اسلامی مہینوں کے فضائل, اس کے اندر یہ درج ہے, تو ضرور پڑھیں. ہر مہینے کے فضائل موجود ہیں. وسیم بھائی سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. MashaAllah. Sayyid Sahab, in regards to fasting in this month, it's mentioned that for every fast that you keep in this particular month, you get the reward of freeing 100 slaves, sacrificing 100 camels, and then you get the reward of also giving 100 horses in the way of Allah Azza wa Jal. So Sayyid Sahab, there's a lot of blessings, especially fasting on these blessed days. One fast, 20, 19, 18 hours. And look at the reward that you will get, inshallah. Stay hungry for a short period. 1-2 days doesn't hurt, inshallah. جی ایک اور بڑا نقطہ ہے اس مہینے میں ماشاءاللہ بلیسنگ تو اس نے بہت زیادہ ہی ہے نا, مطلب دین مکمل ہونے نے بشارت اس مہینے چ ملی اور بھی. لیکن نقطہ یہ آ کہ وہ جڑا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ آخر والد صاحب کیا فرم برداری سی اولاد کیا تربیت سی, تربیت کس کی تھی اور وہ کیڑی تربیت سی جس نے نتیجے وچ اے ہویا کہ ابا جی انہیں گل آہی پتر آنا جی جس طرح تسانی مرضی ہے میں تسا نال ہاں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا نقطہ ہے اس مہینے وچ سوچنے نا بیٹی اور والد نے, یہ سوچنے نہیں بات ہے اس ویلے. جس طرح ایک قربانی نہیں بھی سوچنے نہیں بات ہے نا کہ صرف جانور ڈنگر ہی نہیں ذبح کرنا, بلکہ اس نے پیچھے کہہ کہ قربانی نہ کہ اساں دین واسطے تیاری کرنی. اسی طرح ہی اے بھی آ کہ تربیت بچیاں نہیں اپنا طور طریقے سارے اس نے پر بھی نظر ثانی کرنے نا ایک ٹائم آئے اس مہینے وچ. دل بھائی آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی شاہ صاحب بالکل جس طرح تساں دسیا کہ اے بڑی مقدس رات اور بڑے مقدس دن آ رہے ہیں آ گئے, بلکہ تو انہاں دے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے گناہوں تو پرہیز کر کے بچ کے اپنے رب نو راضی کر لیتا جائے, اپنے رب نو راضی کر کے تو دعا منگی جائے, یا اللہ میری تے میرے آقا علیہ ساری امت دی جڑا مغفرت واسطے دعا کرنی چاہیے, دعا بھی کرنی ہے تے توبہ بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا. توبہ بھی کرنی ہے اور کثرت سے جو ہے وہ دعائیں بھی کرنی ہے, کیونکہ یہ دعائیں مانگنے کے بھی ایام ہے. تو کوشش کریں کہ دعائیں کریں, اس امت کے لیے دعا کریں, اپنے لیے بھی کریں اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں. جی تو جی گل یہ ہے کہ ہن حرمت والا مہینہ آیا, حرمت کیا مراد ہے؟ نیکیاں تو کرنی ہی کرنیاں, وہ تو ویسے بھی نہیں کرنیاں چاہیے گناہ, لیکن اس مہینے جو سب پہلے یہ نا یہ ہے کہ بھائی کوئی بندہ بڑا بندہ آئی جائے, عزت آستا کھلی جانے, ہاتھ بننے کنے, اس طرح ہی یہ مہینے بھی ہے. عزت کرنی نہیں, احترام کرنا, عبادت تے بدانی ہی بدانی ہے, لیکن اگر کوئی کمی بیشی سی کوئی گناہ چھوٹے موٹے انہاں کس ختم کرنا ہے, سٹاپ کرنا اور اپنے آپ پر اس نے قابو رکھنا ہے. توبہ بھی کرنی ہے, دعائیں بھی کرنی ہے, اور خود اپنے آپ کو کمپیئر ٹو جو پچھلے ایام گزر رہے ہیں ان میں زیادہ آپ جو عبادت کریں. آپ just leading on to a point that Abdul Hafiz bhai just mentioned, that Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, they mentioned that there's one thing doing good deeds, but a greater good deed is to refrain from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes we don't think about this side. Many of us, we will carry on the disobedience, ma'azallah, may Allah protect us from this, and then we'll increase in our good deeds as well. Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, he tries to advise us and he says that a greater good deed is to refrain from the disobediences of Allah subhanahu wa ta'ala. So if we put more effort in all of those times where we are disobeying Allah, we put more effort in refraining from that, inshallah that will be very reward worthy for us as well, inshallah. ایک اور جو ہمارا اس میں وظیفہ بتانے کا ہوگا انشاءاللہ, اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ یا نافع, whoever recites this 20 times before starting any work, that work will be completed according to his wishes, inshallah azza wa jalla. چلیں جی, بڑا آسان وظیفہ مل گیا. یا نافع 20 times start and end, درود شریف پڑھ لیں گے تو اور برکت ملے گی, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ کام پورا ہوگا. توقیر بھائی آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ سیکنڈ رہ گئے.
like we've mentioned throughout the program, try to make the most of this blessed month, inshallah ta'ala. These special days throughout the year, they come to give us a boost in our a'mal, in our actions, in our iman. During these days, we are all remembering the blessed event of Hajj, blessed visitation of Medina and Makkah. May Allah bless us with these visitations over and over and again in our lifetime, in the company of Amir al-Sunnat as well, inshallah. Ameen. Jazakallah. Bahut shukriya, inshallah. Keep watching Madani channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.